أول كتاب العتق. اس باب میں اور اس سے پہلے باب ہے کتاب الطب. دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ طب کے ذریعے جسمانی مرض کا ازالہ ہوتا ہے اور عتق کے ذریعے غلامی کا ازالہ ہوتا ہے. غلامی یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے اور یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی غلام ہو تو اس کے لیے یہ بات باعث عار ہوتی ہے، باعث عیب ہوتی ہے معاشرے کے اندر. تو اسی لیے کتاب الطب کے بعد کتاب العتق کو بیان کیا. باب فی المکاتب یؤدی بعد کتابته فیعجز او یموت. مکاتب کے بارے میں کہ جو اپنی بعض بدلے کتابت کو ادا کر دے پھر عاجز ہو جائے یا مر جائے. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو بدر قال حدثني ابو عتبة اسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. عمر ابن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکاتب غلام ہے جب تک اس پر کتابت کا 1 درہم باقی ہے. اس روایت کا اور اس کے بعد والی روایت کا حاصل یہ ہے کہ جو مکاتب ہوتا ہے، مکاتب آپ کو معلوم ہی ہے کہ آقا سے غلام کا معاملہ ہو جائے، غلام آقا کو پیشکش کرے کہ میں آپ کو اتنے روپے ہر مہینے اتنے قسط کے اعتبار سے ادا کر دوں گا اتنے دنوں کے اندر، تو آپ مجھے آباد کر دیجئے. یا آقا خود کہہ دے کہ بھئی میں تمہارے سے مکاتبت کا معاملہ کرتا ہوں، اتنے روپے تم اتنے دنوں کے اندر ہر مہینے اتنے کے حساب سے ادا کر دو، جب تمہاری یہ رقم ادا ہو جائے گی تو تم آزاد ہو. تو اب اگر مکاتب جو بھی بدلے کتابت طے ہوا ہو اس کو ادا نہ کر سکا ہو اور وہ عاجز ہو جائے یا او یموت وہ مر جائے تو آیا وہ آزاد مانا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کو بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ بدلے کتابت ادا نہ کر دے، اگرچہ اس کے ذمہ 1 درہم ابھی باقی رہ گیا، باقی سارا ادا کر چکا، تب بھی وہ غلام ہی ہے، وہ ابھی آزاد نہیں مانا جائے گا. ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. بعض حضرات جیسے ابراہیم نخعی اور صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مکاتب جتنا بدلے کتابت ادا کر چکا اس کے بقدر وہ آزاد ہے. فرض کیجئے کہ 10,000 روپے طے ہوئے بدلے کتابت کے اور وہ 5,000 ادا کر چکا، تو گویا وہ اب مکمل غلام نہیں، نصف آزاد اور نصف غلام. اور بعض حنابلہ کا قول یہ ہے کہ اگر وہ 3/4 ادا کر چکا تو وہ آزاد ہے. مثلا 100 روپے میں سے 75 روپے ادا کر چکا اور صرف 25 روپے باقی ہے تو وہ آزاد مانا جائے گا. لیکن اس حدیث پر ائمہ اربعہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس کے فرض کیجئے کہ 100 روپے بدلے کتابت ہیں اور 99 روپے ادا کر دیا اور 1 روپیہ بھی باقی ہے تو ابھی وہ غلام ہی مانا جائے گا، آزاد نہیں مانا جائے گا. حدثنا محمد بن المثنى عبد الصمد حدثنا حمام حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس غلام سے 100 اوقیہ پر مکاتبت کا معاملہ ہو بس وہ اس کو ادا کر دے سوائے 10 اوقیہ کے تو وہ غلام ہے. وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى 100 دینار فَأَدَّاهَا إِلَّا 10 دنانیر فَهُوَ عَبْدٌ. اور جس غلام سے 100 دینار پر مکاتبت کا معاملہ ہوا اس نے ادا کر دیا سوائے 10 دینار کے تو وہ غلام ہے. اس کا حاصل بھی وہی ہے کہ اگر 100 اوقیہ بدلے کتابت متعین ہوئے، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یا 100 دینار طے ہوئے اور اس نے سب کچھ ادا کر دیا، 90 اوقیہ ادا کر دیے، 90 دینار ادا کر دیے اور 10 دینار باقی رہ گئے یا 10 اوقیہ باقی رہ گئے تو وہ ابھی بھی غلام ہی مانا جائے گا. حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا سفیان عن الزهري عن نهبان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. نہبان جو حضرت ام سلمہ کے مکاتب غلام تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ قال لنا، ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مکاتبت کا معاملہ کرو بس اس کے پاس وہ ہو جو وہ ادا کرے تو اس سے پردہ کرو. نہبان جو مکاتب تھے حضرت ام سلمہ کے، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم اپنے غلاموں کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کرو اور جتنا بدلے کتابت طے ہوا فرض کیجئے کہ اتنا مال غلاموں کے پاس موجود ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ اس سے پردہ کرو. یعنی اگرچہ اس نے بالفعل ابھی بدلے کتابت ادا نہیں کیا لیکن اتنا مال اس کے پاس ہے کہ ابھی چاہے تو فوراً ادا کر سکتا ہے، تو وہ گویا اگرچہ ابھی آزاد نہیں ہوا لیکن آزاد کے حکم میں ہے، لہذا اس سے پردہ کرنا چاہیے. یہاں پر فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آیا مالکن کو اپنے غلام سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں، مالکن پر آقا پر اپنے غلام سے پردہ ضروری ہے یا پردہ ضروری نہیں ہے. حنفیہ کے نزدیک مالکن کے لیے، آقا کے لیے اپنے غلام سے پردہ کرنا ضروری ہے اگر وہ اس کا محرم نہ ہو. امام شافعی اور امام احمد کی 2 روایتیں ہیں، ایک پردہ کرنے سے متعلق اور ایک پردہ نہ کرنے سے متعلق. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر غلام عمار کی طرح سیدھا سادہ کچھ عطا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہے عورت تو پھر اس سے پردہ نہیں، اور اگر چنٹ ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر پردہ ہے. حنفی ہے کہ ہاں اگر وہ محرم نہیں تو پردہ ہے، پردہ ضروری ہے. اور امام مالک اور امام شافعی، امام احمد کی 2 روایتیں، ایک پردہ کرنے کے ضروری ہونے کی اور ایک پردہ نہ کرنے کی. اور امام مالک کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ غلام کیسا ہے، اگر بالکل سیدھا سادہ ہے، بہت نیک ہے تو پھر اس سے پردہ نہیں، اور اگر وہ تیز قسم کا ہے تو پھر اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. اس میں آگے چل کر بیان کیا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ.
او ما ملکت ایمانہن سے اس طرح استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو او ما ملکت سے جہاں پر ذکر کیا وہاں آبا اور ابنا کا ذکر ہے تو گویا انہی کے مانند قرار دیا، اور جب آبا اور ابنا کے مانند ہے تو ان سے پردہ نہیں، تو اس غلام سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن تفسیر مدارک میں سعید ابن مسیب کا قول یہ ہے کہ سورۃ النور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ آیت باندیوں کے بارے میں ہے، غلاموں کے بارے میں نہیں۔ یہ او ما ملکت ایمانہن سے مراد باندیاں ہیں، یعنی باندیاں چونکہ گھر کے باہر رہتی ہیں، گھر کے باہر آقا کے خدمت کے لیے، کام کے لیے، مالکن کے کام کے لیے آئی جائیں گی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کہ گھر سے باہر رہتی ہے تو ان سے پردہ ہے یا نہیں، تو یہاں پر اس کو بیان کیا گیا کہ ان سے پردہ نہیں ہے آیت کریمہ کے اندر، تو اس کے اندر مرد مذکر یعنی غلام داخل ہے ہی نہیں، جب داخل نہیں تو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ غرض یہ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ محرم ہے تو مالکن پر اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ جو بیان کیا، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، یعنی غلام گھر میں بار بار آتا جاتا تھا تو اس سے جتنا اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، اگرچہ پردہ کرنا پہلے بھی ضروری تھا، بظاہر معلوم ہوتا ہے روایت سے کہ پہلے پردہ نہیں تھا، لیکن اب جب وہ بدلے کتابت ادا کر سکتا ہے تو اب پردہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن حنفی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر مطلقاً پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پردے میں اہتمام کرنا مراد ہے کہ پہلے پردہ تو کرتی تھی لیکن بہت اہتمام نہیں ہوتا تھا کیونکہ بار بار گھر میں آتا جاتا تھا غلام، لیکن اب جو ہے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باب فی بیع المکاتب اذا فسخت المکاتبۃ، جب مکاتبت کا معاملہ فسخ ہو جائے تو مکاتب کی بیع کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید وعبد اللہ بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے ان کو بتلایا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کے پاس آئی اپنے بدلے کتابت میں مدد مانگنے کو، اور انہوں نے اپنے بدلے کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا۔ فقالت لها عائشة ارجعی الى اہلک فإن احبوا ان اقضی عنک کتابتک ویکون ولاؤک لی فعلت۔ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ اپنے اہل کے پاس جاؤ، اپنے آقاؤں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کرے کہ تمہاری طرف سے میں بدلے کتابت ادا کروں اور تمہاری ولا میرے لیے ہو فعلت، تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ فذکرت ذالک بریرۃ لأہلها، حضرت بریرہ نے یہ بات اپنے مالک سے بیان کی۔ فابوا، ان کے مالکوں نے، ان کے آقاؤں نے انکار کر دیا۔ وقالوا ان شاءت ان تحتسب علیک فلتفعل، اور یہ کہا کہ حضرت عائشہ اگر حسبتاً للہ ایسا کرے تو فلتفعل، تو کرے، وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُگی، اور تمہاری ولا تو ہمارے لیے ہوگی۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعی فاعتقی فإنما الولاء لمن اعتقى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ خرید کر ان کو آزاد کر دو، کیونکہ ولا تو اس کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ من اشتراط شرطت لیس فی کتاب اللہ فلیس له وان شرطه 100 مرة شرط اللہ احق و اوثق۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا
لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، ایسی شرط کتاب اللہ میں نہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی شرط لگائے اگرچہ 100 مرتبہ ہو۔ اللہ کی شرط زیادہ مستحق ہے اور مضبوط ہے۔ اس روایت میں اور اس سے اگلی روایت میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا، اور تیسری روایت میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے آقاؤں نے مکاتبہ بنایا تھا، یا انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کیا تھا، اور حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا تھا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کے ساتھ، جیسا کہ واقعہ آئے گا کہ انہوں نے مکاتبت کا معاملہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح فرمایا۔ تو غرض یہ کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے اپنے بدلے کتابت کی ادائیگی میں مدد مانگی کہ کچھ پیسے ویسے کا انتظام کر دیجئے تاکہ بدلے کتابت ادا کر کے میں آزاد ہو جاؤں۔ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، اور جب یہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں ابھی تک انہوں نے بدلے کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا۔ بخاری کے اندر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے وہ متعدد جگہوں پر ذکر کیا گیا۔ بعض جگہ پر تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ادا نہیں کیا تھا، جیسے کہ اس روایت میں بھی ہے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ کچھ ادا کر دیا تھا۔ ما بقیہ کی ادائیگی کا انتظام کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کہا کہ بھئی اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بدلے کتابت میں ادا کروں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اگلی روایت میں ہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں تمہارا سارا بدلے کتابت ادا کر دوں، لیکن تمہاری ولا میرے لیے ہوگی۔ ولا آپ کو معلوم ہے کہ جو آزاد کیا ہوا غلام یا باندی ہوتی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مال متروکہ آزاد کرنے والے کا ہوتا ہے، اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اگر وہ اس بات کو پسند کرے کہ تمہارا بدلے کتابت میں ادا کروں تو ولا مجھے ملے گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ گئی، انہوں نے جا کر ذکر کیا، لیکن ان کے آقا نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ حسبتاً للہ تمہارا بدلے کتابت ادا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے کر دے، لیکن ولا ہمیں ہی ملے گی، ولا کے حقدار ہم ہی ہوں گے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جب حضرت بریرہ اپنے آقا کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو حسبتاً للہ ادا کر دیں، اور بخاری کے اندر جہاں یہ تذکرہ ہے تو وہاں جہاں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ادا کر دیا تھا اور ما بقیہ کی مدد کے لیے آئی تھی، تو وہ یہاں ہے ان کے آقاؤں نے یہ کہا تھا حضرت بریرہ کے کہ جو باقی ہے اگر وہ ادا کرنا چاہے اپنے طور پر تو ٹھیک ہے ادا کر دیں، لیکن ولا ہمارے لیے ہوگی۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلے کتابت کتنا تھا؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 9 اوقیہ، جیسے کہ اگلی روایت میں ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 5 اوقیہ۔ اب حضرت بریرہ یقیناً حضرت عائشہ کے پاس آئی ہوں گی کہ بھئی میرے جو آقا ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا تو نہیں دینے کے ہم، ولا تو ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ابتاعی فاعتقی، تم حضرت بریرہ کو خرید لو، وہ ٹھیک اس طرح کی شرط لگا رہے ہیں، تم خرید لو اور خرید کر آزاد کر دو، تو چونکہ تم معتقہ ہوں گی، آزاد کرنے والی ہوں گی، ولا تمہیں ملے گی، کیونکہ الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعی فاعتقی، اور بعض روایات میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترطی لہم الولا، کہ ان کی اس طرح کی شرط کو قبول کر لو، یعنی
ٹھیک ہے شرط پر قبول کر کے اس کو خرید لو، خرید کر آزاد کر دو، بولا تمہیں ملے گی، ان کی اس طرح کی شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم اس طرح کی 100 مرتبہ شرط لگا لو کوئی فائدہ نہیں، سب لغو ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجازت دے دی شرط فاسد کی؟ اشترطی لہم۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن علماء نے جب تحقیق کی تو اس میں ہشام جیسے ثقہ راوی موجود ہے، تو روایت ضعیف نہیں، اس میں تعویل کی گئی جو بخاری کے اندر روایتیں ہیں، اس میں ایک تعویل جو کی گئی اشتریطی لہم، یہ اشریطی کے معنی میں ہے، اور اشراط کے معنی آتے ہیں اظہار کے، یعنی اظہری لہم حکم الولائی، ان کے سامنے ولا کا حکم ظاہر کر دو کہ تمہاری شرط لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، ولا تو اسی کے لیے ہوگی جو آزاد کرے گا۔ تو اس صورت میں یہ اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ یا بعض حضرات نے بیان کیا کہ اشتریطی لہم میں لام علا کے معنی میں ہے، یعنی تم اس کے خلاف شرط لگا دو، یہ شرط لگا رہے ہو تو تم اس کے خلاف شرط لگا دو، نہیں ولا تو میرے لیے ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے الولاء لمن اعتق۔ تو کر دیے کہ بخاری کے اندر مختلف مقامات پر یہ روایت ہے اور مختلف الفاظ روایت کے اندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور اس طرح کی وہ شرط ایک نہیں 100 بھی لگا لے سب لغو اور بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شرط ہے، یعنی اللہ نے جو قرآن میں بیان کر دیا یا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو بیان کروا دیا، وہ احق بھی ہے اور اوثق بھی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اور زیادہ مضبوط ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت بریرہ اپنی مکاتبت میں مدد مانگنے کو آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے اہل یعنی اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر لی 9 اوقیہ پر، ہر سال 1 اوقیہ، لہذا آپ میری مدد کیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تیرے اہل تیرے آقا چاہے پسند کرے تو میں ایک ہی مرتبہ میں ادا کر سکتی ہوں اور تجھے آزاد کر سکتی ہوں، اور ولا میرے لیے ہوگی۔ فعلت، اگر اس پر تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ فذهبت الى آلیا، اس کے بعد حضرت بریرہ اپنے آقا کے پاس گئی۔ فساق الحدیث نحو الزہری، اوپر والی روایت میں جو الفاظ ہیں جو تفصیلات ہیں، پھر دوسری سند کے ساتھ بھی وہی الفاظ اور وہی تفصیلات ہیں۔ زاد فی کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخرہ ما بال رجال یقول احدهم اعتق یا فلان والولاء لی وانما الولاء لمن اعتق۔ البتہ اس دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اے فلاں آزاد کر دے، اور ولا میرے لیے ہوگی، ولا تو اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ غدیے کے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خریدنا حضرت عائشہ کا ثابت ہے، اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے۔ حدثنا عبد العزیز ابن یحییٰ ابو الاسبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المستلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس او ابن عم له فكاتبت على نفسها وكان امرأة ملاحة تأخذها العين۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضرت جویریہ جو حارث ابن المستلق کی بیٹی تھی، ثابت ابن قیس ابن شماس یا ان کے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئیں، انہوں نے اپنے نفس پر مکاتبت کا معاملہ کیا، اور وہ بڑی خوبصورت تھی، امرأۃ ملاحۃ یعنی نمکین، ملح النمک کو کہا جاتا ہے،
ایک تو وہ رنگ ہوتا ہے جو انتہائی کالا، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل سفید ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سرخی نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہوتا ہے جو گندمی رنگ کہلاتا ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، ماننے کو تیار ہے۔ تو جو گندمی رنگ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے، وہ اردو زبان میں نمکین، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی ملیح ہے، عورت ہے تو بڑی ملیحہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، تأخذها العین، اتنی خوبصورت تھی کہ خود ان کی طرف آنکھ، تأخذها العین، آنکھ ان کو لے لیتی تھی، یعنی خود بخود آنکھ ان کی طرف اٹھتی تھی، نظر ان کے اوپر پڑ جاتی تھی۔ قالت عائشہ فجاءت تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتابتها، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بدلے کتابت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئی۔ فلما قامت علی الباب فرأیتها کرہت مکانها، جب دروازے پر کھڑی ہوئی تو میں نے اس کو ناپسند کیا۔ کیوں؟ آگے خود بتلا رہے، وعرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرا منها مثل الذی رأیت، میں جانتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں وہ دیکھا جو میں نے دیکھا، یعنی جیسے مجھے وہ ایک دم خوبصورت لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ تأخذها العین، ہر ایک کے ان کو اوپر نظر پڑی تو وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ فلما فقالت یا رسول اللہ انا جویریہ بنت الحارث، کہنے لگے کہ اللہ رسول میں جویریہ بنت الحارث ہوں، وانما کان من امری ما لا یخفی علیک، اور میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ آپ پر پوشیدہ نہیں، وانی وقعت فی سہم ثابت بن قیس بن شماس، اور میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی، وانی کاتبت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر مکاتبت کا معاملہ کیا، فجئتک اسألک فی کتابتی، آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ سے مدد مانگوں مکاتبت کے معاملے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل لک الی ما هو خیر من، یہ ہے وہ خدشہ جو حضرت عائشہ کو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے لیے اس سے بہتر، فہل لک الی ما هو خیر من، کیا تیرے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے، یعنی اس سے بھی بہتر میں تجھے دوں؟ قالت وما هو یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ قال اؤدی عنک کتابتک واتزوجک، کہ میں تیرا بدلے کتابت ادا کر دوں اور تجھ سے شادی کر لوں۔ قالت قد فعلت، کہنے کہ میں تیار ہوں۔ قالت فتسامع یعنی الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تزوج جویریہ فارسلوا ما فی ایدیہم من السبی فاعتقوہم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا، تو ان کے قبضے میں جو قیدی تھے انہوں نے آزاد کر دیا۔ وقالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ فما رأينا امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مئة اہل بیت من بنی المصطلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے نہیں دیکھا کسی عورت کو جو اپنی قوم کے لیے اتنی زیادہ بابرکت ہوں کہ ان کی وجہ سے ان کے بنی مصطلق میں سے 100 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ قال ابو داؤد هذا حجة في ان الولی هو يزوج نفسه، ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے اس بات میں کہ ولی خود اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، اس کو غزوہ مریسع بھی کہا جاتا ہے۔ بنی المصطلق یہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے، انہوں نے احد کے موقع پر مشرکین کا ساتھ دیا تھا، بدعہدی کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر لے کر ان کے اوپر حملہ کیا تاکہ قبل اس کے کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو ہم ان کا کام تمام کر دیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو کامیابی ملی، ان کے کچھ افراد مارے گئے، اور ایک بڑی تعداد جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، وہ قیدی بنائے گئے، اس میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ اور یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حارث ابن المستلق جو بنو المستلق کا رئیس تھا اس کی بیٹی تھی، تو یہ بھی قیدی بن کر آئی۔ اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی یا ان کے چچا بھائی کے حصے میں آئی۔ انہوں نے اپنے مالک سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جیب میں کچھ ہے نہیں تو بدلے کتابت کیسے ادا کریں؟ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا مطالبہ کروں، آپ کچھ دیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اب جب یہ آئی، حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا تو حضرت عائشہ جو ہے وہ خطرہ بھاگ گئی کہ ایک اور سوگند تیار۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنی ضرورت رکھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر صورت میں تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو فرمایا کہ میں تمہارا بدلے کتابت بھی ادا کر دوں گا، یعنی تمہارے مالک سے اس کو خرید کر تمہیں آزاد کر دوں گا، اور پھر تم سے میں شادی کر لوں۔ تو کہنے لگے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا تو حضور کے تمام سالوں کو رہا کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور ہمارے قید میں ہوں، ہمارے غلام ہوں، ہماری باندیاں ہوں، یہ مناسب نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی برکت والی عورت میں نے نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے ان کے خاندان کے سینکڑوں لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہو۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ ولی خود اس لڑکی سے جس کا وہ ولی ہو نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولی کیسے ہوئے؟ یا تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس سے ان کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا تو ولی عتاقہ ہو، یا پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہوئے اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں، یعنی حنابلہ وغیرہ کیونکہ ابو داؤد حنبلی ہیں، انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ ولی خود نکاح کر سکتا ہے، لیکن حنفی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آزاد عورت جو بالغہ ہو وہ خود اپنی ولی ہے۔ چنانچہ حضرت جویریہ نے اجازت دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نکاح کرنے کے خود مالک تھی۔ باب فی العتق علی شرط، شرط کے اوپر آزاد کرنا۔ حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا عبد الوارث عن سعید بن جعبان عن سفینة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت۔ سفینہ کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کا غلام تھا، انہوں نے کہا کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کر دوں گی کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر خدمت کرے گا، ما عشت، جب تک تو زندہ ہے۔ فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، میں نے کہا اگر آپ شرط نہ لگاتی تو جب تک میں زندہ رہتا تو میں تو حضور سے کبھی جدا نہ ہوتا، آپ شرط نہ لگائیں تب بھی جدا نہیں ہوگا۔ فاعتقنی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، واشترطت علی، اور میرے اوپر یہ شرط لگائی کہ کبھی بھی میں جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت سفینہ، ان کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مہران
بعد نے کہا نجران، بعد نے کہا رباح، بعد نے کہا رومان. یہ ان کا نام ہے. ان کا نام سفینہ کیسے پڑا؟ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے. اب راستے میں جو بھی تھک جاتا تو اپنا سامان میرے اوپر لاد دیتا. اب کسی کی تلوار، کسی کی ڈھال، کسی کا بیگ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، یہاں تک کہ میرے اوپر اتنا سامان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت سفینہ، کیا تو کشتی ہے؟ تو اسی سے ان کا نام سفینہ پڑ گیا. ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں غزوے سے، راستہ بھٹک گئے، شیر نظر آ گیا. اب شیر کو دیکھ کر جو ہونا چاہیے تھا وہ ان کو بھی ہوا، لیکن انہوں نے فوراً کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور راستہ بھٹک گیا. شیر ان کو اسی راستے پر چھوڑ کر آیا جس راستے پر قافلہ جا رہا تھا. بڑے عظیم صحابی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کا غلام تھا. انہوں نے کہا میں تجھے آزاد کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی بھر حضور کی خدمت کرے گا. انہوں نے کہا اگر آپ شرط نہیں لگاتی تو میں کبھی بھی حضور کو چھوڑ کر نہیں جاتا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی شرط پر حضرت ام سلمہ نے مجھے آزاد کر دیا. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آیا کسی طرح کی شرط پر آزادی کو معلق کرنا، یعنی کسی طرح کی شرط لگانا، یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شرط لگا کر آزاد کرنا درست نہیں، یعنی آزاد ہونے کے بعد اس کے اوپر اس طرح کی شرط کی پابندی کرنا لازم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آپ کا مملوک ہے، جب تک آپ کا غلام ہے، جب تک وہ آپ کے تو اس کی خدمت کر، آپ کے حکم کا پابند ہے. لیکن جب آزاد ہو گیا تو اپنی ذات کا خود مالک ہو گیا، اور جب اپنی ذات کا خود مالک ہو گیا تو اب آپ کی یہ شرط کہ زندگی بھر تو فلاں کی خدمت کرے گا تو وہ اس کا پابند نہیں ہے. اگر وہ کرے گا تو گویا یہ ایفائے وعدہ ہے، یہ ایک وعدہ ہوگا کہ اس طرح کی بات کو وہ قبول کرے گا، اور اگر پورا کرے گا تو ایفائے وعدہ ہوگا. اور ایفائے وعدہ اس طرح کے موقع پر تبرع ہے، شرعاً اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے.